وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه فكر وقدر बेशक उसने सोचो विचार की और अंदाज़ा लगाया। पिछली आयत करीमा में हमने पढ़ा कि किस तरह अल्लाह ताला किसी शख्स का ज़िक्र कर रहे हैं कि जिस शख्स के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उसे अकेला पैदा किया था, उसके साथ ना कोई उसके बेटे थे जब वो पैदा हुआ, न उसके साथ उसके कोई आवानो अंसार, कोई मददगार, कोई साथी थे, और न उसके पास वो माल दौलत, वो इक़्तिदार, वो नेमतें जो अल्लाह ने उसको इस वक्त दे रखी हैं वो थीं। अकेला पैदा हुआ था, खाली हाथ पैदा हुआ था, पाँव नंगे थे, उसके जिस्म पे कुछ भी नहीं था, तो वो लाचार पैदा हुआ था। बाद में अल्लाह ने उस पर करम किया, अल्लाह ने उसको जवान भी किया, ताकत भी दी, और अल्लाह ने उसको ये सारी नेमतें भी दी। लेकिन वो अल्लाह की नेमतों का पास रखने की बजाय, अल्लाह की नेमतों की लाज रखने की बजाय वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों का ही दुश्मन बन गया, आयतों का इनकार करने वाला बन गया। तो अल्लाह ने फरमाया उसको छोड़ दो, मेरे हवाले कर दो, उससे मैं ख़ुद ही निमट लूँगा। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, उसको मेरे हवाले कर दो, उसको छोड़ दो, मैंने उसको फ़लाँ नेमतें दी, हर किस्म की उस पर आसाइश की, वो मेरी तमाम आयतों का इनकार करता है,
میرا انکار کرتا ہے، میرے احکامات کا، میرے رسول کا انکار کرتا ہے، پھر وہ یہ بھی امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں دنیا میں، آخرت وہ مانتا ہی نہیں ہے، اور اگر آخرت بالفرض ہوئی اس کے نزدیک تو آخرت میں بھی اس کو دوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہماری آیتوں کا بڑا ہی مخالف ہے، دشمن ہے ہمارا، عناد رکھنے والا ہے۔ میں نے تو اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، چڑھائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے، تو یہ اس کے لیے آئندہ نعمتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے کیوں عذاب تیار کر رکھا ہے؟ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے چڑھائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ اسے چڑھنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ آگے وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر وہ شخص اللہ کے اس غضب کا مستحق بنا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ فکر وقدر، اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے غور و فکر کیا، وقدر اور اندازہ لگایا۔ قدر کا مطلب سوچا اس نے کہ میں کیا بات کروں۔ اصل میں کہا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ نامی شخص ہے، یہ ان کا سردار تھا کفار کا، اور بڑی اس کا عزت و احترام تھا۔ ابو جہل وغیرہ جو دیگر سردار تھے وہ بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا مالدار بھی تھا، اور اس کے بیٹے بھی بڑے تندرست و توانا، ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر اس کے ساتھ ہوتے تھے، 10 یا 13 بیٹے، مختلف روایات ہیں۔ تو اس نے قرآن کریم سنا تو کفار ایک دفعہ اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہیں۔ یہ کہنے لگا کہ ہم نے بہت سے جادوگروں کو دیکھا ہے، جادوگر ایسے نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا وہ تو کاہن ہے، یہ کہنے لگا ہم نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، کاہن بھی ایسے نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کوئی کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اس نے تمام باتوں کی تردید کی۔ یہ کہنے لگا کہ ہمیں ہمارا تجربہ اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جو وقت گزارا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں تم کر رہے ہو ایسا ہے نہیں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ اس سے کہنے لگے ولید بن مغیرہ سے کہ تم متاثر ہو گئے ہو، تم عنقریب اسلام قبول کر لو گے۔ تو یہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا۔ لیکن وہ دیگر سرداروں نے اسے مزید ورغلایا، کہا نہیں، تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم تو عنقریب اسلام قبول کر لو گے، تم تو متاثر ہو گئے ہو قرآن سے، محمد سے۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم اسلام قبول نہیں کرو گے، تم ہمارے ہی ساتھی ہو، ہماری ہی پارٹی میں ہو، پھر تم کوئی ایسی بات کرو جس سے قرآن کا رد ہو، پھر ہم کوئی ایسی تجویز سوچتے ہیں جس سے ہم لوگوں کے دلوں میں جو محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے۔ لوگ جب قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تاثیر سے وہ متاثر ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی تدبیر کریں ہم جس سے لوگوں کے ذہنوں میں ان کی تاثیر، ان کی دعوت کی تاثیر، ان کے کلام، وہ جو قرآن پیش کرتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی تاثیر ختم ہو جائے۔ اب ایسے لوگ، دنیا دار لوگ، اگر ان کے دل میں کچھ اچھے خیالات آئیں بھی، لیکن ان کے لیے اصل چیز دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہوں، دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی سرداری کو، دنیا کی جو اہل کفر کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، اس مقام سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتے۔ وہ آخرت سے اور ایمان سے دستبردار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی آسائشیں نہیں چھوڑ سکتے، ان کے لیے دنیا کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ولید بن مغیرہ جو کسی حد تک متاثر ہو رہا تھا، اس نے دنیا کو ترجیح دی۔ اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میں اگر اسلام قبول کر لوں گا تو مسلمانوں کی حالت کافی پتلی تھی، کافی کمزور تھے مسلمان، اور مسلمانوں پر باتیں بناتے تھے لوگ، ظلم و ستم ہوتا تھا، اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا غریب اور امیر پر۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باتیں سننا پڑتی تھی، حالانکہ آپ سردار خاندان کے تھے، قریش میں سے تھے، اور قریش کے بھی اعلیٰ خاندان بنی ہاشم میں سے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جو ایک مالدار شخص تھے، انہیں بھی اسلام لانے کے پاداش میں اس قسم کی باتیں سننا پڑتی تھیں اور اس قسم کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس شخص نے پھر دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں
بتاتا ہوں تمہیں کہ ہم محمد کی زبان کی تاثیر اور قرآن کی تاثیر سے اپنے لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس نے لوگوں میں اپنے آپ کو ان کا ساتھی ظاہر کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا مخالف ثابت کرنے کے لیے پھر اس نے تدبیر کی، کافی اس نے سوچ و بچار کیا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ہرقل کی مثال ہے۔ ہرقل جو اس وقت کا کیسر روم تھا، جب اس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاعات پہنچی تو اس نے کہا کہ عرب میں سے کوئی قافلہ، کوئی شخص اگر ہمارے علاقے میں آیا ہو اس کو میرے پاس لاؤ، میں اپنے کانوں سے ساری معلومات سننا چاہتا ہوں، میں پوری تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ اس وقت وہاں اس شہر میں موجود تھے، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ، تو ان کو لے جایا گیا وہاں۔ ہرقل نے ان سے مختلف سوالات کیے، مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا۔ ہرقل نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی دعوت کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کے آباء و اجداد میں سے تو کوئی بادشاہ نہیں تھا، کسی نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، اور آپ کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی دوبارہ عربوں کے دین کی طرف مرتد ہو کے واپس تو نہیں آیا۔ اس قسم کے اس نے کافی سوالات کیے۔ پھر اس نے دیکھیں جو لوگ بادشاہ ہوتے ہیں یا ایک دنیا کے ایک حصے پر حکمران ہوتے ہیں، کیسر روم وہ ایک دنیا کے ایک حصے پر حکمران تھا، بڑا زیرک شخص تھا دنیاوی طور پر، تو اس نے ہر طرح سے سوالات کر کے صحیح صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے بتایا بعد میں کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا، میں نے یہ سوال کیوں کیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے آباء و اجداد میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا کسی نے کوئی بادشاہ ہو، تو میں نے اس لیے سوال کیا تھا کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی نبی ہو، اس کا ایک مقام ہو، تو اس کا وہ مقام نہیں ہے، یہ اپنے آباء و اجداد والا مقام حاصل کرنے کے لیے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، یا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہو اور اس کا دنیا کے اندر مقام ہو، اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، تو یہ مذہبی طریقے سے اب ایک اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یہ تصور کرتا، لیکن اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، کوئی نبی نہیں گزرا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کی دعوت کیا ہے؟ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے ان کی دعوت فلاں فلاں ہے، نبیوں کی دعوت اسی طرح کی ہوتی ہے، اسی طرح کے الوہی اصول، اخلاقی اصول، یہ نبیوں کی دعوت ہوتی ہے۔ میں نے سوال کیا کہ ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، آپ نے جواب دیا بڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح حق کی بات ہوتی ہے، حق کو قبول کرنے والے بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے یہ سوال کیا کہ تو مختلف سوالات جو اس نے کیے، اس نے اس کا جواز پیش کیا، میں نے سوالات کیوں کیے۔ پھر وہ کہنے لگا آخر میں بات ختم کرتے ہوئے، کہنے لگا اگر یہ ساری باتیں جو آپ نے کہیں اگر یہ حق ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس کی حکومت یہاں بھی پہنچے گی۔ تو یہ باقاعدہ اس نے کہا کیسر روم نے، اور یہی وہ پھر نبی ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ اس نے بات کہی، تو بعد میں اس نے غور و فکر کیا، پھر اس نے اپنے جو بڑے بڑے سردار تھے روم کے ان کو اکٹھا کیا اپنے دربار میں، اور دربار میں اکٹھا کر کے وہ کہنے لگا کہ دیکھو کہ یہ جو شخص ہے محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے وہ نبی ہے اور یہ سچا نبی ہے، تو اس کی دعوت یہاں تک پہنچ جائے گی اور یہ پوری دنیا پر اس کی حکومت پھیلے گی، تو اس کی باتیں سچی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس پر ایمان لے آئیں اور کیوں نہ ہم اس کے دین کو قبول کر لیں، تو دنیا میں بھی ہمیں غلبہ ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو وہ جو پادری اور اس کے سردار تھے وہ اس کی باتیں سن کر بڑا پریشان ہوئے، اور ملتا ہے واقعات میں کہ اس نے لوگوں کو بلا کر دروازے بند کروا دیے تھے، وہ سب لوگ دروازوں کی طرف دوڑے کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ پادری اور جو اس قسم کے لوگ تھے انہوں نے تو خود دین کو بگاڑا ہوا تھا، عیسائیت کو، عیسائیت سچا دین تھا، اسی عیسائیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود تھیں، لیکن وہ تو اب صحیح عیسائیت پہ قائم دائم نہیں تھے، وہ اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو جب ہرقل نے یہ صورتحال دیکھی تو اس پر بھی دنیا کی محبت غالب آ گئی، کہنے لگا کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے عقائد میں کتنے مضبوط ہو، میں تو تمہارا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کر رہا تھا
تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ تم پکے عیسائی ہو اور تم پکے جو ہے وہ عیسائیت پر تم پکے رہو گے، میں تو صرف جانچ رہا تھا تمہیں۔ تو پھر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں صحیح بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دل سے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت، لوگوں کی مخالفت ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ لوگوں کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی مخالفت برداشت کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو وہ ناراض نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کو ناراض کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ چند لوگوں کی حالت ہے، اکثر اہل کفر کی یہ حالت ہوتی ہے۔ فرعون سے بڑا اللہ کے دین کا دشمن کون ہوگا؟ فرعون اس کے ساتھیوں کا۔ قرآن کہتا ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کہ انہوں نے انکار کر دیا پوری طرح حضرت موسیٰ کا اور ان کے ساتھیوں کا، لیکن وہ دل سے حضرت موسیٰ کی دعوت پر ایمان لا چکے تھے۔ قرآن میں صراحت موجود ہے، سورہ نمل کے اندر شروع میں اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت، حضرت ہارون کی دعوت سچی ہے، وہ اللہ کا پیغام لائے ہیں، لیکن دلوں میں ان کو یقین تھا، لیکن وہ اس کو قبول کیوں کریں، کیسے کریں؟ ان کا اقتدار جاتا تھا۔ اقتدار ان کی بجائے ان کو پھر اللہ کی ماننی پڑنی تھی، ان کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا تھا۔ وہ جو انہوں نے لوٹ کھسوٹ اور چور بازاری اور لوگوں کے مال ہڑپ کیے ہوئے تھے، وہ ان کو واپس کرنے تھے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی آسائش ختم نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، انہوں نے لوگوں کی رضامندی کو، لوگوں کو راضی کرنے کو اور اپنی بادشاہت کو، اپنے اقتدار کو ترجیح دی، اور انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ سمجھیے یہی مثال اس بدبخت ولید بن مغیرہ کی تھی۔ تو پھر اب یہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح اپنے لوگوں کو مطمئن کرے اور کس طرح انہیں احساس دلائے کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ میں نے اگر کچھ باتیں کر دی ہیں تو یہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ نہیں میری قوم میری مخالف ہی ہو جائے۔ تو اس نے اپنے قوم کا اعتماد جیتنے کے لیے پھر اس نے بڑا غور کیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہ سارا۔ اس نے غور و فکر کیا اور اس نے اندازہ لگایا، غور کرتا رہا۔ پہلے سے کوئی بات سوچ لینا، کوئی کسی بات کا اندازہ لگا لینا، کسی بات کی تجویز ذہن میں مقرر کر لینا، اس کے لیے لفظ تقدیر قدرہ استعمال ہوتا ہے۔ اس نے غور و فکر کیا، اندازہ لگایا، بڑا سوچ و بچار کیا کہ میں کیا بات کہوں، کوئی ایسی بات تلاش کی جائے جس سے لوگوں کی نظروں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی تاثیر، دعوت کی تاثیر وہ ختم ہو جائے، تو قرآن کی تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے، اور میرا ملان اسلام کی طرف جو ظاہر ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، اور میں لوگوں کے سامنے باور کر سکوں کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں کافر ہی ہوں تمہارے جیسے۔ تو اس نے غور و فکر کیا، خوب اکیلا بیٹھا کئی دن، اس نے غور کیا، اندازے لگائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، یہ برباد ہو جائے، یہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا اور کیسی تدبیر اس نے چلی۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر دوبارہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مزید برباد ہو جائے، اس پر تباہی ہو، اس پر ہلاکت ہو۔ کیسے اس نے اندازہ لگایا؟ اصل میں انداز ہے ناراضگی کا، اللہ اپنی ناراضگی شو کر رہے ہیں۔ اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ تو ناراضگی شو کرنے سے پہلے تباہی ڈال سکتے ہیں کسی پر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے لوگوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کی طرف سے کوئی کفر کی بات آئے، کوئی دین حق کے خلاف بات آئے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے اس کی سزا آ جائے، تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک مدت، ایک مہلت ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ ابھی اس کی وہ مہلت اور مدت باقی تھی، ورنہ تو دین اسلام کے خلاف سوچنا، تدبیر کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے یہ شخص۔ اس نے کیسے اندازہ لگایا؟ پھر یہ ہلاک ہو جائے، اس نے کیسے اندازہ لگایا؟ اللہ فرماتے ہیں ثم نظر، اس نے غور و فکر کیا، نظر، اس نے غور و فکر کیا، پھر غور کیا، وہ جو اس نے سوچ و وچار کی لمبی دین اسلام کے خلاف، کس طرح اپنے آپ کو وہ کافروں کا ساتھی ظاہر کرے، اور کس طرح کوئی ایسی بات سوچے جس سے کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے دور کیا جائے۔ قرآن تو سر چڑھ کے بولتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی زبان کی تاثیر، آپ کی شخصیت ایسی تھی، جو ایک دفعہ سنتا آپ کو قلب سلیم کے ساتھ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔
اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس نے بڑا سوچ و بچار کیا، پھر اس نے غور کیا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ عبسہ کہتے ہیں تیوری چڑھائی، انسان آنکھیں بند کر کے زیادہ غور کرے تو ماتھے پر بل آ جاتے ہیں، اس سے بھی غور کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ خوب اس نے غور و فکر کیا، خوب اس نے وقت لگایا، کافی اس نے جو ہے وہ سوچ و بچار میں وقت صرف کیا، پھر اس نے تیوڑی چڑھائی، آنکھیں بند کر کے غور کرتا رہا۔ وبصر، منہ بسورا، منہ کے زاویے اس کے بگڑتے رہے اس سوچ و بچار کے اندر۔ بصرہ کا مطلب ہوتا ہے برا سا منہ ہو گیا، منہ کے مختلف ڈیزائن بنتے رہے اس کے، یہ سارا سوچ و بچار کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم کئی دفعہ چیزوں کی حقیقت واضح کرتے کرتے باقاعدہ یعنی جو ایک انسان کی کیفیات ہیں ان کیفیات کو بھی گہرائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس سوچ و بچار کے اندر جو اس شخص کی چہرے کی کیفیات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے تیوری بھی چڑھائی، ماتھے پر بل بھی اس کے آئے، اور اس کے منہ کا زاویہ بھی بگڑا۔ وبصر، اردو میں ہم کہتے ہیں منہ بسورا، اسی سے ہی ہے وبصر، اس کے چہرے کا زاویہ بھی بگڑا ہے سوچ و بچار کے اندر۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، دین اسلام سے بالکل وہ 180 کی ڈگری پر پلٹ گیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ حق سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا، اس کو بات سمجھ آنے لگی تھی، لیکن پھر اس نے قربانی نہیں دی، پھر وہ باقاعدہ پیٹھ پھیر لی اس نے، پھر گیا، جیسا فرعون نے پیٹھ پھیری تھی، پھر وہ پھر گیا، اور پھر اس نے تکبر کیا۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تکبر ہے اپنے آپ کو حق سے بھی بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے بھی بڑا سمجھنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اپنے دنیاوی فائدوں سے، اپنی خواہشات سے حقیر سمجھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی خواہشات نفس کو، دنیاوی مفادات کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے سب سے بڑا، اور حق کا انکار سب سے بڑا تکبر ہے۔ تکبر کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کسی صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے دل کرتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، خوبصورت بننے کی کوشش ہے، اور خوبصورت بننے کی کوشش کوئی غلط چیز نہیں ہے، انسان کا ایک فطری داعیہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہیں، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اچھے کپڑے پہنے، کوئی بندہ اچھے جوتے پہنے، اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، یہ چیز اصلاً بری نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر اسراف آئے، اس کے اندر اللہ کے نافرمانی آئے، یہ چیز بری ہوتی ہے، ورنہ یہ چیز بری نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے تکبر کی تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تکبر اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اصل میں تکبر کا لفظی مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور مد مقابل کو حقیر سمجھنا۔ اب مد مقابل کو حقیر سمجھنا، اس کے دو پہلو ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک مد مقابل حق ہو، مد مقابل اللہ اور رسول ہوں، انسان حق کو اور اللہ رسول کو بھی اپنے سے حقیر سمجھ لے اور اپنی خواہش نفس سے حقیر سمجھ لے، اپنے دنیاوی مفادات سے حقیر سمجھ لے، چاہے اسے پتہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے، لیکن وہ کہے میں اللہ اور رسول کی بات مانوں گا تو مجھے جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، مجھے اپنی فلاں آسائشیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو ایک بندہ پھر اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر کا پہلا مرحلہ، اصل تکبر یہ ہے، بطر الحق، حق کا انکار، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھنا، یہ دوسرا تکبر کا مرحلہ ہے۔ تو اس نے پیٹھ پھیری اور اس نے تکبر کیا، حق کو چھوڑ دیا، اس نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے خواہش نفس پر چلا، لوگوں کی باتوں پر چلا۔ فقال ان ھذا، اب جو ساری سوچ و بچار کا جو نتیجہ نکلا، اس حق سے منہ موڑنے کا جو نتیجہ نکلا اور حق کے انکار کا نتیجہ نکلا، وہ اس نے کن الفاظ میں یہ نتیجہ پیش کیا سوچ و بچار کر کے، اس نے اپنے قریش کے سرداروں کو پھر کیا تجویز دی۔ قریش کے سرداروں نے کہا اگر تم واقعی ہی محمد کے دین سے متاثر نہیں ہو رہے تو کوئی ایسی تدبیر بتاؤ، تم بڑے عقل مند شخص ہو، کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ ہم لوگوں کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہونے سے، قرآن سے متاثر ہونے سے بچا سکیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ لوگوں سے اس نے کہا کہ یہ مشہور کر دو، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو نقل کیا چلا آتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اب ہم یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ جو آپ کی تعلیمات کے اندر، قرآن کے اندر ایک تاثیر ہے بہت زیادہ اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے، تو یہ اصل میں یہ کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ایک جادو ہے۔ یہ تاثیر جادو کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، یہ ہماری عقلوں کو معاف کیا جا رہا ہے کسی جادو کے ذریعے، یہ محمد جادو کر رہا ہے ہم پر۔ یہ اس نے جو ہے تدبیر بتائی، اس نے کہا یہ پروپیگنڈا کر دو۔ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، جب یہ پروپیگنڈا کسی چیز میں ہو جائے پھر لوگوں کے ذہن معاف ہو جاتے ہیں، لوگ پھر توجہ نہیں کرتے، بس جو ایک بات کسی نے کر دی پھر سب لوگ وہی گردان دہرانا شروع کر دیتے ہیں، وہی راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مشہور کر دو کہ یہ جادو ہے جو نقل کیا چلا آ رہا ہے، یہ شخص بھی جادوگر تھا، اس کے باء و اجداد بھی جادوگر تھے، پہلے بھی کئی لوگ جادوگر ہوتے تھے، اپنی باتوں میں جادو کے ذریعے تاثیر پیدا کر لیتے تھے، ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جادو کر کے لوگوں کی عقلوں کو معاف کر لیتے تھے۔ تو یہ ایک جادو ہے جو نقل کیا چلا آ رہا ہے، پیچھے سے اس نے وراثت میں یہ جادو حاصل کیا ہے، اس جیسے لوگ پہلے بھی گزرے ہیں، وہ لوگوں کی عقلوں کو معاف کر لیتے تھے۔ تو یہ ایک پرانا نقل کردہ جادو چلا آ رہا ہے، جو جادو اس نے لوگوں پر کر دیا ہے، لوگ قرآن سن کر متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی بات سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ پروپیگنڈا کرو کہ یہ جادو ہے جو نقل کیا چلا آ رہا ہے، یہ قرآن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان ھذا الا قول البشر، یہ پروپیگنڈا کرو کہ نہیں ہے یہ مگر انسان کا قول۔ یہ دو چیزوں کا پروپیگنڈا کر دو، یہ تدبیر بتائی اس نے لوگوں کو، حالانکہ اسے خود پتہ تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، صرف لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد کا ذاتی کلام ہے، اور اس کلام کے اندر تاثیر پھر کہاں سے آ گئی؟ اگر اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے کلام میں تو تاثیر ہوگی، اللہ کا کلام ہوگا تو معجزہ ہوگا، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے، تاثیر کہاں سے آئی؟ جادو سے۔ یہ انسان کا کلام ہے، محمد کا خود بنایا ہوا ہے، وہ تاثیر ہے، وہ جادو کرتا ہے، عقلوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ اس نے پوری پلاننگ کی۔ جی بتا چکے تھے اور وہ انکار کر رہا تھا، پہلے تو وہ صحیح بات کر رہا تھا، وہ کچھ متاثر ہوا، اس کو دل میں باتیں اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، کیونکہ یہ حق ہے اور حق اپیل کرتا ہے لوگوں کو اگر لوگ عقل سلیم سے سوچیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا غالب آ گئی، پھر جب لوگوں نے جھنجھوڑا ہمارے ساتھ ہو کہ فلاں کے ساتھ ہو۔ امریکہ نے کہا کہ ہمارے دوستوں کے دشمن، پہلے بندہ کچھ اور سوچتا ہے، پھر اب بندہ کہتا ہے فیصلے کا مرحلہ ہے، اب دنیاوی مفادات دیکھنے ہیں کہ اب قربانی دینی ہے۔ کئی لوگ قربانی دینے پر تیار نہیں ہوتے، یہ قربانی دینے پر تیار نہیں ہوا۔ جب اس کو قریش نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہو کہ نبی محمد کے ساتھ ہو، بتا دو۔ اس نے کہا کہ اگر میں کیوں محمد کے ساتھ ہوں، یہ سب میرے دشمن بھی بن جائیں گے، اس طرح محمد کی مخالفت کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مخالفت تو تھی نہیں، وہ تو اسلام کی وجہ سے مخالفت تھی، اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے مخالفت تھی، ورنہ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سردار کا بیٹا مانتے تھے، بڑی امیدیں لگا رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت کرتے تھے وہ، اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد مخالف ہو گئے تھے۔ اس نے کہا میرے بھی مخالف ہو جائیں گے، میں دنیا کے اندر جو ہے میری اہمیت ساری ختم ہو جائے گی۔ اس نے دنیا کو ترجیح دی۔ وہ ساری باتیں جو اس نے خود پہلے کہا کہ یہ جادو بھی نہیں ہے، یہ کہانت بھی نہیں ہے، یہ جنون بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے پھر اب یہ پروپیگنڈا ہے نا، اب یہ تدبیر ہے باقاعدہ، آپ اس میں بیٹھ کے تدبیر سوچی، اب اس نے تدبیر بتائی کہ یہ پروپیگنڈا کرو، ہمیں پتہ ہے کہ ایسے نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بے وقوف بناؤ، مشہور کر دو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس شخص نے یہ بات کہی، اور یہ مشہور کر دو کہ تاثیر جادو کی وجہ سے آئی ہے اس کے اندر۔ تو اس بدبخت نے پھر جو ترکیب سوچی، اس نے یہ ترکیب کفار کے سامنے پیش کی، اور کفار نے پھر اس ترکیب کو اپنایا، اور پھر یہ پروپیگنڈا ہوا۔ اب اکثر لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ غور ہی نہیں کرتے تھے،
بس ایک بات زبان زد عام ہو گئی کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حالانکہ عربوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ عرب تو اتنے ماہر تھے، اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ انسانی کلام ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا کیا گیا باقاعدہ، تو لوگوں نے پھر حق کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی، غور کرنا چھوڑ دیا، اور لوگوں میں پروپیگنڈا ہو گیا کہ یہ انسان کا قول ہے اور یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ہم پہ جادو کر دیتا ہے، اس کی بات پہ توجہ ہی نہیں کرنی، اس کی بات سننی نہیں ہے، سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بات سننی نہیں ہے، سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گستاخ لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ لوگوں کو 10 قرآن کی دلیلیں دیں، آپ لوگوں کے سامنے صحیح احادیث پیش کریں، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ آپ قرآن کی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، فوراً وہ آگے آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ تو گستاخ ہیں، آپ تو وہابی ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں۔ یہ غور نہیں کریں گے کہ قرآن کی آیت تو صریح خلاف ہے ہمارے عقائد کے، توجہ نہیں کریں گے، تو یہ پروپیگنڈے کا ایک اثر ہوتا ہے، ذہن معوف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، ان قریب میں داخل کر دوں گا اس شخص کو سقر میں۔ سقر کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایک نام ہے۔ جہنم کے بہت سارے نام قرآن کریم میں موجود ہیں، جن ناموں میں سے ایک نام جہنم ہے، جن ناموں میں سے ایک نام سقر ہے، جن ناموں میں سے ایک نام الحطمہ ہے، کلا لیمبذن فی الحطمہ، اس شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت سارے نام ہیں جہنم کے جو قرآن کریم میں آئے ہیں، تو ان ناموں میں سے ایک نام سقر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس شخص کو سقر میں داخل کروں گا۔ اچھا، اب پہلے بھی اس شخص کا جو اللہ نے اس کے لیے سزا تیار کی ہے اور جو بڑا سخت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اس شخص کے بارے میں، وہ پیچھے بھی موجود ہے، اور اب آگے بھی یہ سخت ترین انداز آگے بھی ہے۔ پیچھے بھی اللہ نے کہا کہ اس کے لیے بڑا عذاب میں نے تیار کیا ہے، چڑھائی کا عذاب، میں اس کو چڑھنے پر مجبور کر دوں گا، اور یہاں فرمایا کہ میں اسے سقر میں داخل کر دوں گا۔ سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے، اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کا ذکر اتنے سختی کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ بات کہ یہ انسان کا کلام ہے اور یہ جادو ہے، یہ بات اس شخص نے اکیلے نہیں کی، یہ بات تو ہر شخص نے کہی بعد میں۔ تو اس شخص کے بارے میں اتنے سخت جملے کیوں ہیں ان آیات میں؟ ہاں جی، اس نے ابتدا کی۔ اصل میں جو شخص ابتدا کرتا ہے غلط چیز کی، باقی سارے لوگ جو اس کے پیچھے چلتے ہیں سب لوگ جو ہے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس نے پروپیگنڈا کیا جو آگے لگا بس وہی گناہ گار ہوتا ہے، باقی لوگوں کو چھوٹ مل جائے گی، نہیں ہم تو پیچھے لگ گئے تھے۔ نہیں، باقی سب لوگ جو پیچھے لگتے ہیں ان سب کو بھی گناہ ہوتا ہے، وہ سب پہلے بندے کے جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن جس بندے نے ابتدا کی ہو، غلطی کی، گناہ کی، ایک تو اس کو اس اسلام کے خلاف چال چلنے کا، لوگوں کو حق سے روکنے کا وبال اس پر ہوتا ہے، پھر اسے حق کے انکار کا وبال اس پر ہوتا ہے، پھر جو وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے اور لوگوں کو ایک زبان دیتا ہے کہ تم نے اس لیے نہیں ماننا، تم نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے، جو بھی اس پروپیگنڈا پر عمل کرتے ہیں سب کا وبال اس پر ہوتا ہے، سب لوگوں کا وبال جو ہے وہ اس شخص پر پھر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ جس شخص نے پہلا قتل کیا قابیل نے، تو دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں سب قتلوں کا وبال ہر قاتل پر بھی ہوتا ہے، لیکن سب کا وبال جو ہے وہ اکیلے قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کیا، اس نے یہ رسم بد جاری کی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو بندہ کوئی اچھی سنت جاری کرے، کوئی اچھی سنت جو موجود ہو کتاب و سنت کے مطابق، جس پہ عمل ہوتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، بعد میں وہ چیز لوگوں میں بھلا دی گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، ایک بندہ بعد میں جاری کر دے اس سنت کو، فلہ اجرها واجر من عمل بها، اسے بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور جو لوگ بھی اس سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس شخص کو ان سب لوگوں کا اجر بھی ملتا ہے، انہیں اپنا اپنا اجر بھی ملتا ہے، اس شخص کو سب لوگوں کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ،
جو بندہ اسلام میں کوئی بری چیز جاری کرے، فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، صحیح مسلم کی روایت، اس پر اس برے کام کرنے کا وبال ہوتا ہے، وہ خود وہ برا کام کر رہا ہے، اور جو لوگ بھی وہ برا کام کریں گے اس کے بتانے پر تو ان سب لوگوں کو بھی گناہ ہوگا اور ان سب لوگوں کا وبال اس اکیلے شخص پر بھی ہوگا۔ اس لیے اس شخص کا ذکر اتنے شدت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اس نے سب لوگ انکار کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کیسے انکار کریں، اس نے زبان دی، سردار تھا، اس نے زبان دی کہ تم اس طرح انکار کرو، تم یہ دلیل پیش کرو، تم کو کہ یہ انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اور تم کو اس کے اندر جو اثر ہے وہ جادو ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اسے عنقریب سقر میں داخل کر دوں گا۔ سقر کیا ہے؟ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سقر کیا ہے؟ سقر کسے کہتے ہیں؟ کس سقر میں اسے داخل کروں گا؟ سقر تو وہ ہے لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑتی، نہ باقی رکھتی ہے، نہ چھوڑتی ہے، نہ نکلنے دیتی ہے اپنے اندر سے، کوئی نکلنا چاہے اس کو واپس کھینچ لیتی ہے، اور اندر رکھ کر صحیح سالم بھی نہیں رہنے دیتی، باقی بھی نہیں چھوڑتی، تباہ کر کے جھلسا کر رکھ دے گی، ختم کر کے رکھ دے گی، نہ زندہ چھوڑے گی نہ نکلنے دے گی، نہ جان چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی۔ اس چیز کو سقر کہتے ہیں، جو نہ باقی چھوڑے، نہ باقی رکھے، نہ چھوڑے۔ جہنم قرآن کریم میں جہاں بھی وما ادراک آئے وہاں آگے وضاحت ہو جاتی ہے، میں اسے سقر میں داخل کروں گا۔ اور سقر کیا ہے؟ یہ وہ ہولناک جہنم ہے جو باقی نہیں چھوڑتی، جو باقی نہیں رکھتی، چھوڑتی بھی نہیں ہے۔ یا تو مراد ہے کہ جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں رہے گا، اور کسی شخص کو چھوڑے گی نہیں ہے جو اس کے اندر ہوگا، ہر شخص کو عذاب پہنچے گا اور کوئی گوشت جسم پر صحیح سالم باقی نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نہ اس جہنم کے اندر انسان زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے کھال کو، بشر سے مراد یہ کھال بھی ہوتی ہے، کھال کو جھلسا دینے والی ہے، کھال سلامت نہیں رہے گی، کھال گل جائے گی جہنم کے اندر، لیکن گل جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ نئی کھال، نیا چمڑا اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے تاکہ لوگوں کو عذاب ہو۔ والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم عنقریب انہیں آگ میں داخل کر دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چمڑے گل جائیں گے، جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کا جو جسم ہے اور چمڑا ہے وہ چینج کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، والعیاذ باللہ۔ لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے یہ سقر، کھال کو، چمڑے کو، علیہا 19، اس سقر کے اوپر 9 ہیں، 19، 9 اور 10، 9 اور 10 19 مقرر ہیں اس کے اوپر، 19 فرشتے، 19 فرشتے بڑے بڑے کری شکل والے، بڑے طاقتور قسم کے اور سخت دل اور سخت زبان فرشتے مقرر ہیں۔ ایسے فرشتے جو بہت خوفناک ہیں، بہت طاقتور ہیں پہاڑوں کی طرح، اور ان کے اندر کوئی رحم کا مادہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں سخت پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے بالکل بھی سرتابی نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس آگ کے اوپر اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، غلاظ کہ بڑے سخت ہیں، سخت دل ہیں، شداد بڑے سخت جان ہیں۔ ایک فرشتہ ہی تمام انسانوں کے لیے کافی ہے، اتنے طاقتور فرشتے ہیں، اتنے سخت فرشتے ہیں، سخت جان بھی اور سخت دل بھی، کوئی رحم ان میں، رحم کی ایک رمق نہیں ہوگی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا اللہ کے حکم کی سرتابی بھی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ 19۔ اب 19 کا ذکر ہے یہاں،
اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے ہزاروں، یہ ایک ایک فرشتہ چاہے پوری انسانیت پہ بھاری ہو، اللہ فرما سکتے تھے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اللہ کروڑوں مقرر کر دے، لیکن اللہ نے فرمایا 19 ہوں گے۔ اب یہ 19 جو ہیں یہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں پر بھاری ہیں، لیکن جو 19 ہے یہ بڑی کم تعداد محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ لوگ یہ سوال تو نہیں کرتے کہ جی 19 کی کیا ضرورت تھی، 20 کیوں نہیں تھے جی، 18 کیوں نہیں تھے، 15 کیوں نہیں ہیں، 13 کیوں نہیں ہیں، 25 کیوں نہیں ہیں، 100 کیوں نہیں ہیں، 200، 500، 1000، 2000، 10,000 کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے 19 رکھے ہیں۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ لاگو ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کتنے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، جو اللہ نے فرما دیا ہمارا اس پر ایمان ہے، اور حقیقت ہے کہ وہ جہنم پر 19 ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، نہیں ہم نے بنایا آگ والوں کو مگر فرشتے۔ یہ جو آگ والے ہیں یعنی آگ کے دروغہ مراد ہیں، یہاں آگ کے پہرے دار، نہیں ہم نے ان کو بنایا مگر فرشتے۔ اس آگ پر کوئی انسان، کوئی اور مخلوق نہیں ہوگی، فرشتے مقرر ہوں گے، اس کے پہرے دار، اس کے دروغہ۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، نہیں ہم نے بنایا ان کی تعداد کو، یہ جو 19 کی تعداد ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم نے ان کی تعداد کو بنایا مگر فتنہ، آزمائش کافروں کے لیے۔ کافروں نے تو زبانیں کھول لی اپنی، پہلے ہی کہتے تھے انسانی کلام ہے، پہلے ہی جادو ہے، پہلے ہی جو ہے قرآن کریم کا انہوں نے اب مقابلہ کرنا شروع کر دیا، جواب دینا شروع کر دیا، تو اب اس پر بھی بحث شروع ہو گئی، اس پر بھی اعتراض شروع ہو گئی، یہ 19 کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ ہم نے کافروں کے لیے آزمائش بنا دی۔ کئی کافر کہنے لگے کہ 10 ایک فرشتے کو ہمارے 10 بندے کافی ہو جائیں گے، 19 فرشتے ہیں، 190 لوگ چاہیے، ہم تو ہزاروں لاکھوں ہیں، 10 بندے ایک فرشتے کو قابو کر لیں گے، پھر فرشتے ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے؟ ایک تو بدبخت تھا، زیادہ ہی بدبخت پہلوان تھا، اکھاڑے میں پہلوانی کرتا تھا، وہ کہنے لگا کہ 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ اس طرح کر کے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اللہ کے احکامات کا اور فرشتوں کی تعداد کا۔ اصل میں جس بندے نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ ہر چیز میں اعتراض کا پہلو نکال لیتا ہے۔ وہ اللہ قرآن کے اندر مکھی کی مثال بیان کریں، مچھر کی مثال بیان کریں، وہ اس کے اندر بھی اعتراض کا پہلو نکال لیتے ہیں، حالانکہ وہ کتنی گہری مثال ہوتی ہے، اس کے اندر کتنی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے جس مثال کو کہا ہے کہ اللہ نے ایک بہترین مثال بیان کی ہے، اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی ہے، اور بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھ کر اے لوگوں بڑی زبردست مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے جائے وہ مکھی سے وہ چھین کے نہیں لا سکتے، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، تو اللہ نے اس کو زبردست مثال قرار دیا۔ کافر کہتے ہیں مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ 19 فرشتے یہ بالکل کافی ہیں جہنم کے لیے، 19 نہ ہوں اللہ ایک مقرر کر دے وہ بھی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا، کافروں نے اب مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب۔ کافروں نے 19 کی تعداد کو فتنہ بنا دیا اللہ نے کافروں کے لیے، اسے انہوں نے مذاق اڑایا، انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن تعداد 19 ہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں 19 تعداد اس لیے ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، کیونکہ تورات میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ قرآن اللہ کی سچی کلام ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں سے ٹکراتا نہیں ہے، پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین ہو جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور زیادہ ہو جائیں ایمان والے ایمان میں، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ ایمان والوں کو تو ایمان قرآن سن کے ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، اور جو اس قسم کی آیات ہیں لوگوں کو اس سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، اور خاص طور پہ جب ایمان والے اہل کتاب کو دیکھتے ہیں یہودیوں کو کہ اچھا ان کی کتاب میں بھی ایسے ہی ہے، اہل کتاب بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہماری کتاب میں بھی یہی ہے، ایمان والوں کا ایمان اس سے مزید بڑھ جاتا تھا۔ ویسے بھی ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے قرآن سننے سے، اس سے پتہ لگا کہ ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور جب بڑھتا ہے ایمان والوں کے اندر تو کم بھی ہو جاتا ہے کافروں کے اندر۔
منافقوں کے اندر ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ہمارا ایمان کا حصہ ہے اہل سنت والجماعت کا. کئی گمراہ فرقے نہیں مانتے اس کو. تاکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان فرشتوں کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، ان کا یقین بڑھ جائے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک کریں اہل کتاب اور مومن. مومنوں اور اہل کتاب کا شک ختم ہو جائے. قرآن واقعی ہی اللہ کا کلام ہے، کوئی انسانی کلام نہیں ہے. اہل کتاب کو بھی شک ختم ہو جائے، یہ بھی 19 کی بات کر رہا ہے. مومنوں میں بھی اگر کسی میں کوئی شک باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، شک ہے. والکافرون، اور کافر لوگ، ماذا اراد اللہ بہا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے. کون سی مثال؟ یہ 19 کی. اللہ نے یہ 19 فرشتے جو مثال پیش کی، 19 فرشتے ہوں گے. یہ 19 فرشتے کیوں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 19 فرشتوں کی تعداد بیان کر کے یہ سارے مقصد حاصل کیے. اس سے یہ فتنہ بن گیا کافروں کے لیے، اہل کتاب کے لیے یقین کا باعث بنا، ایمان والوں کے ایمان کے اضافے کا باعث بنا، اور ایمان والے اور مومن لوگوں کا شک ختم کرنے کا باعث بنا. اور جن کے دلوں میں مرض ہے، شک ہے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 19 کی تعداد کیوں ہے، یہ 20 کیوں نہیں ہے، یہ 100 کیوں نہیں ہے، یہ اتنی کیوں نہیں ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. جس بندے کا بھی قلب سلیم ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی شک نہیں کرے گا. جو بندہ جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، وہ کرے گا یہ 19 کیوں ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جانتا اللہ کے لشکروں کو مگر اللہ ہی. یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے پاس 19 ہی ہیں اور نہیں ہیں. اللہ کے کتنے لشکر ہیں تم تصور نہیں کر سکتے. صرف 70,000 فرشتے تو وہ فرشتے ہیں جو روزانہ بیت المعمور پہ جا کے طواف کرتے ہیں، اور ان کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی. آسمان کا ایک ایک حصہ وہ فرشتوں سے ہٹا ہوا ہے. فرشتے سجدہ اور رکوع کر رہے ہیں. اللہ کے پاس فرشتوں کی تعداد کم نہیں ہے، 19 کی تعداد کہ یہ سارے مقاصد ہیں. اس سے کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کئی لوگ اس سے ہدایت پا رہے ہیں. یہ آزمائش ہے 19 کی تعداد. اور یہ 19 یہ کروڑوں پر اربوں پر بہاری ہیں. اللہ کے پاس لشکر کی کمی کوئی نہیں ہے. اللہ کے لشکر اللہ ہی جانتے ہیں. وما ہی الا ذکری للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت بشر کے لیے. یہ جہنم کا ذکر، یہ سقر کا ذکر، یہ عذابوں کا ذکر. لوگ یہ نہ سمجھے قرآن اتنا سخت کیوں ہے، قرآن میں ڈرانے کی باتیں کیوں ہیں. یہ بہت بڑی نصیحت ہے. اس سے دنیا کے اندر لوگ نصیحت حاصل کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.